वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम और ये है व्यू 360। काबुल में नेटो के एक फौजी काफिले पर हमला, तफसीलात कुछ ही देर में। लेकिन इससे पहले आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। आज़ादी सहाफत, पाकिस्तान, अमेरिका और दीगर ममालिक में सूरत हाल क्या है? सहाफ़ी खुद तो उसके हाथ में कलम है, लेकिन वो बंदूकों के जो घेराव में है। कहानी बलूचिस्तान में हजारगी जुबान के टीवी चैनल की। नेशनल टीवी में हम लोगों को जगह दी जाए ताकि हम लोगों का जो हुनर है वो लोगों को हम दिखाए। और वॉशिंगटन में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में फिल्में दुनिया भर की। ऐसा नामी का नेताजी करें जो हमारे का आदमी बना दी। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में नेटो के एक फौजी काफिले पर होने वाले हमले में कम से कम 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं आयशा खालिद। सुबह के मसरूफ तरीन औकात में नेटो की बख्तरबंद गाड़ियों पर होने वाला ये खुदकुश हमला काबुल में अमरीकी सफारत खाने से थोड़े ही फासले पर हुआ। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक जैसे ही काफिले की गाड़ियां हमले के मकाम के करीब पहुंची, हमला आवर इनकी जानिब भागा और अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक हमले में बैनुल अक़वामी अफ़वाज के किसी रुकन की हलाकत नहीं हुई। जबकि बैनुल अक़वामी अफ़वाज पर मुश्तमिल रेज़ोल्यूट सपोर्ट मिशन के तर्जुमान के मुताबिक इस हमले में 3 अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। इनके बकौल जिस बख्तरबंद गाड़ी को हमले में निशाना बनाया गया वो बड़े बम हमलों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है और इस वाक़े के बाद वो फौजी अड्डे पर वापस पहुंचने में कामयाब रही। दहशतगर्द तंजीम आईसिस ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और इसमें हलाक होने वाले तमाम 8 अफराद को अमरीकी करार दिया है। ताहम यह हमला तालिबान की जानिब से इसकी मौसम बहार में शुरू किए जाने वाले हमलों की मुहिम में गैर मुल्की अफवाज को निशाना बनाने की धमकी के बाद हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान में जहाँ इस वक्त 1/3 से ज़ायद इलाका हुकूमत के कंट्रोल में नहीं, हर साल बच्चों और औरतों समेत शहरियों की एक बड़ी तादाद दहशतगर्दाना हमलों में हलाक और जख्मी हो रही है। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और इस हमले के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के काबुल स्टूडियो, जहां हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुमताज़ बाहिर हमारे साथ हैं। मुमताज़, बताइएगा कि हमला काबुल के एक मसरूफ़ और अहम इलाके में हुआ है। हमले के बाद इस वक्त सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? जी साकिब साहब, आपको और ऑडियंस को सलाम कहता हूँ। जैसे आपने कहा, बहुत मसरूफ़ तरीन जगह काबुल में आज सुबह हमला हुआ। अब सूरत हाल इलाके में नॉर्मल है, लेकिन जानी नुकसान के साथ साथ लोगों को बहुत माली नुकसान भी पहुंचा है। वो जगह जो ये हमला हो चुका है वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, दुकान है, होटल्स है और कुछ हॉस्पिटल्स वहाँ है, क्लिनिक्स है। तो इस इलाके में जब ये हमला हुआ तो शीशे दुकानों का और हॉस्पिटल्स और होटल्स का शीशे टूट चुके थे। ठीक हमले के बाद वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच गए और सब रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब सूरत हाल वहाँ नॉर्मल है और रास्ते भी खोल चुके, ट्रैफिक आना जाना शुरू हो चुका है। जी मुमताज़, बहुत शुक्रिया हमें काबुल से अपडेट्स देने के लिए। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अफ़गान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश ने कहा है कि इस हमले में हलाक होने वाले जो अफराद हैं वो तमाम आम शहरी थे, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ फ़ौजी भी इसमें हलाक हुए हैं। शुक्रिया मुमताज़, एक दफ़ा फिर हमें काबुल से अपडेट्स देने के लिए। और आज अमेरिका में और पूरी दुनिया में आलमी योम आज़ादी सहाफ़त मनाया जा रहा है। आज़ादी सहाफ़त पर नज़र रखने वाले 3 बड़े बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने गुज़श्ता हफ्ते अपनी प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट्स जारी की हैं। इन रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ मुल्कों के सियासी और समाजी हालात के आज़ाद सहाफ़त पर पड़ने वाले असरात के बारे में बात की गई है। अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक में गुज़श्ता साल के दौरान प्रेस फ्रीडम के हवाले से क्या ट्रेंड्स देखने को मिले, ये जानते हैं अमान अज़हर से, जो इस वक्त वाशिंगटन में शोबा सहाफ़त के नाम किए जाने वाले म्यूज़ियम से हमारे साथ हैं। जी अमान, बताइएगा कि हालिया जारी शुदा रिपोर्ट्स दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के बारे में क्या कह रही हैं?
جی ثاقب، جیسے کہ آپ نے کہا میں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہل کے بالکل قریب ہی ہوں، اور میرے پیچھے جو عمارت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میوزیم ہے. جی ہاں، یعنی ایسا میوزیم جو خبر، آزادی صحافت اور آزادی رائے کے لیے وقف ہے. اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو آپ رپورٹ دیکھنے جا رہے ہیں وہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی 2017 کی حال ہی میں جاری شدہ رپورٹ کے بارے میں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہے اس بارے میں. اس عمومی تاثر کے برخلاف کہ انٹرنیٹ، اسمارٹ فونز اور دیگر نئی ٹیکنالوجیز کے آنے سے آزادی رائے اور آزادی صحافت کو فروغ ملا ہے، تو زمینی حقائق اس تاثر کی نفی کرتے نظر آتے ہیں. یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی جانب سے جاری کردہ 2017 کی رپورٹ میں. اٹیکس آن دا پریس، دا نیو فیس آف سینسرشپ کے نام سے جاری شدہ اس رپورٹ میں دنیا بھر سے آزادی صحافت اور صحافیوں کے خلاف حکومتوں کے منفی رویوں اور اقدامات کو قلم بند کیا گیا ہے. ڈاکٹر کورٹنی ریچ واشنگٹن میں سی پی جے کی نمائندہ ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں کو کام سے روکنے کے لیے سینسرشپ کی نئی اقسام سامنے آ رہی ہیں، جن کے باعث صحافت کے شعبے کو کئی مشکلات کا سامنا ہے، جیسے کہ ریکارڈ تعداد میں صحافیوں کا قتل ہونا یا پھر جیل بھیجا جانا. ساتھ ہی ساتھ سینسرشپ کی ڈھکی چھپی اقسام بھی سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ انتظامی یا پھر ٹیکس کی شکل میں سینسرشپ. یہ وہ اقدام ہیں جو آسانی سے نظر نہیں آتے یا جن کی جانب لوگوں کی توجہ دلانا آسان. ڈاکٹر ریچ کہتی ہیں تشویشناک بات کچھ حکومتوں کا صحافیوں کے خلاف ریاست مخالف الزامات اور دہشت گردی سے متعلق قوانین کا بیجا استعمال ہے. صحافیوں کو ریاست مخالف کام کرنے اور دہشت گردی جیسے الزامات پر جیل بھیجا جا رہا ہے، اور یہ ہی نہیں، ہو یہ رہا ہے کہ ان کی رپورٹنگ کو دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے. اور امریکہ میں بھی مثال کے طور پر ہم آزادی صحافت کے لیے پریشان کن صورتحال دیکھ رہے ہیں. اینڈرس جلن ہال مکلاچی ڈی سی نامی خبر رساں ادارے سے منسلک سینئر ایڈیٹر ہیں اور نئی امریکی انتظامیہ کے صحافیوں کی جانب رویے کو پریشان کن سمجھتے ہیں. آزادی صحافت کے معاملے پر آج ہم امریکہ میں ایک انوکھے دور سے گزر رہے ہیں. میرے خیال میں اس معاملے میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہے، نہ صرف لوگوں تک معلومات کی ترسیل بلکہ وہ اصول بھی جن پر یہ ملک کھڑا ہے. اس بات پر آزادی صحافت سے متعلق اداروں اور صحافیوں کا اتفاق ہے کہ امریکہ جیسے ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے آزادی رائے کی عالمی سطح پر پشت پناہی کرے تاکہ دنیا بھر میں جمہوری اقدار پنپ سکیں. اور امان، آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی جھوٹی خبریں پھیلانے پر خاصی تنقید ہوئی ہے جو آزادی صحافت پر اثر انداز ہوتی ہیں. کیا ان رپورٹس میں اس بارے میں بھی بات ہوئی ہے؟ جی ثاقب، بالکل. فیس بک اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی رپورٹ ہے اس میں ایک پورا چیپٹر اس بارے میں وقف کیا گیا ہے، جس کا اگر چند سطروں میں احاطہ کروں تو کہا یہ گیا ہے کہ فیس بک اور انٹرنیٹ ان صحافیوں کے لیے ایک طرح کی لائف لائن ہے جو یا تو متنازع علاقوں میں کام کر رہے ہیں جیسے کشمیر، یا پھر ان ممالک میں جو آزادی رائے کے لحاظ سے زیادہ مشہور نہیں ہے جیسے کہ میانمار یا پھر مصر. جی، اور یہ رپورٹ جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ اور معلومات تک رسائی کی بحث پر کیا کہہ رہی ہے؟ جی، اس بارے میں رپورٹ میں یہی کہا گیا ہے کہ ایک جو ٹرینڈ پوری دنیا سے سامنے آیا وہ یہ کہ جو دہشت گردی سے نمٹنے کے قوانین ہیں ان کا آزادی رائے یا آزادی صحافت پر ایک منفی اثر دیکھا گیا ہے. خاص طور پہ ترکی کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے جہاں پہ مختلف قوانین کو اپوزیشن کے ذرائع ابلاغ کو کرب کرنے کے لیے خاص طور پہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا بھی رہا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انہی قوانین کو یا دہشت گردی سے نمٹنے کے قوانین کو انٹرنیٹ سینسرشپ کے لیے بھی دنیا بھر میں استعمال کیا گیا ہے. جی ثاقب، بہت شکریہ امان، ہمیں ڈاؤن ٹاؤن واشنگٹن سے دنیا بھر میں آزادی صحافت کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے تھینک یو. اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں اس وقت آپ پاکستان اور افغانستان کے خفیہ اداروں کے سربراہان کی ملاقات پر ایک تفصیلی رپورٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. جبکہ دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں دیکھتے ہیں ورلڈ ویو 360 میں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب صدر ولادیمیر پوٹن نے ٹیلی فون پر بات کے دوران شام کے مسئلے کے سفارتی حل کی کوششوں پر اتفاق کیا ہے. اس کال پر دونوں جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے الیکشن میں شکست کے بعد پہلے بڑے انٹرویو میں اپنی ہار کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا ہے، تاہم انہوں نے اس کے لیے FBI ڈائریکٹر جیمز کومی اور روس کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا.
ब्रेक्सिट के लिए यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकराती रुकन का कहना है कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अपने मुस्तकबिल के ताल्लुकात के बारे में बातचीत से पहले अपने ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी करना होगी, जबकि बरतानिया का कहना है कि वो अलहदगी के लिए $100 बिलियन की अदायगी नहीं करेगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में दुनिया की सबसे बड़ी 28वीं अमेरिकाज़ फैमिली पेट एक्सपो का आगाज हो गया है। 3 रोज़ा नुमाइश में 1000 से ज़ायद जानवरों की परफॉर्मेंस के अलावा इनके हकूक के हवाले से शऊर भी उजागर किया जाएगा। और दुनिया भर में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी सहाफ़त पर नज़र रखने वाली 3 तंजीमों ने अपनी सालाना रिपोर्ट्स में पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़त की आज़ादी को मुख्तलिफ पैमानों पर परखा है, जिनमें आज़ादाना सहाफ़त और सहाफ़ियों को लाहक ख़तरात और उनके अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान हलाकतों का पैमाना भी शामिल है। शबा शाह खान बता रही हैं कि पाकिस्तान इन आलमी तंजीमों के इंडेक्स पर कहाँ खड़ा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी मीडिया को एशियाई ममालिक में सबसे ज्यादा आज़ाद करार दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तान में मीडिया को मजहबी तंजीमों और आज़ादी सहाफ़त के दुश्मन अवामिल से खतरा लाहक रहा है। RSF के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट आज़ाद नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नंबर 139वां बनता है और तकरीबन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने बलूचिस्तान के हालात को तशवीशनाक करार दिया है। साफ़ी ख़ुद तो उसके हाथ में कलम है, लेकिन वो बंदूकों के जो घेराव में है। फ्रीडम हाउस ने ऐसे कत्ल और हमले जिनके मुजरिमान पकड़े नहीं जाते और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती को खुसूसन खतरनाक करार दिया, क्योंकि उनके मुताबिक सहाफ़ी ऐसे हसास टॉपिक्स पर सेल्फ सेंसरशिप करने लगते हैं, यानी या तो वो ऐसे मौज़ूआत पर रिपोर्टिंग करना छोड़ देते हैं या उन्हें कम कवर करते हैं। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर लिखा नहीं जा सकता। मजहबी टॉपिक्स या मिलिटेंट जैसे पाक चीन सरमायाकारी पर लिखना, क्योंकि सहाफ़ी इन इश्यूज पर हसासियत से रिपोर्टिंग करते हैं तो वो अपने आप को बचा पाते हैं और खतरा मोल नहीं लेते। फ्रीडम हाउस ने पाकिस्तान को 100 में से 65 नंबर दिए हैं, जिसमें 30 में से 19 नंबर कानूनी, 40 में से 30 सियासी और 30 में से 16 इक्तिसादी सूरत हाल पर दिए गए हैं। और यूँ आज़ादी सहाफ़त में पाकिस्तान का दुनिया में 65वां नंबर बनता है। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट में 2016 में मुतारिफ कराए गए साइबर क्राइम बिल को सहाफ़ियों को निशाना बनाने का आला करार दिया और इस बिल पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को मुस्बत करार दिया, जिसे कुछ मौक़ों पर सहाफ़ी कामयाबी से इस्तेमाल कर सके हैं। जबकि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़ियों की हलाकतें कम हुई हैं, क्योंकि अब सच को रोकने वालों का तरीक़ाकार बदल गया है। CPJ के मुताबिक सहाफ़ियों को तौहीन मजहब का लेबल लगने का खौफ ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत खतरनाक बात है, तो पैमरा ने, जो कि हुकूमती एजेंसी है, इसे रोकने के लिए इक़दाम किए हैं, जो एक प्रेस फ्रीडम तंजीम होने की वजह से हमारे लिए कबूल करना मुश्किल है, लेकिन इसकी अमली वजूहात हैं। आलमी तंजीमों ने पाकिस्तान में मीडिया को बेशक कुछ हद तक आज़ाद करार दिया है और मीडिया से वाबस्ता हलाकतों में भी कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से तीनों तंजीमों ने खदशात का इजहार किया है और कहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट आज़ाद नहीं है। और सबा शाह खान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबा, ये बताइए कि पाकिस्तान में सहाफ़ी इस साल आज़ादी सहाफ़त और इसके हवाले से होने वाली इन रिपोर्ट्स को और हालात को कैसे देखते हैं? जी साकिब, पाकिस्तान में मेरी बात कराची और क्वेटा, 2 ऐसे शहर जहां सहाफ़ियों के लिए हालात सबसे ज़्यादा मुश्किल रहे हैं, के सहाफ़ियों से बात हुई तो कराची के हसन अब्बास साहब का कहना था कि कराची में जो किलिंग्स हैं उनमें कमी आई है सहाफ़ियों की हलाकतों में, जिसकी एक मेन वजह है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है कराची में, और दूसरी ये कि अब सहाफ़ियों को लाहक थ्रेट्स बदल गए हैं, उनकी नौयत बदल गई है। दूसरी कि जब मेरी कोयटा के शहजादा जुल्फ़िकार साहब से बात हुई तो उनका कहना है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है सहाफ़ियों के लिए, क्योंकि कभी कभी अगर प्रोफेशनली सहाफ़ी वीक हो तो वो ख़ुद को ख़तरे में डाल देता है, और एक ट्रेंड सहाफ़ी वही बात ख़ुद को ख़तरे में डाले बगैर भी कह सकता है। दूसरे ये कि तीसरा जो ट्रेंड देखने में आया वो ये कि एक सेल्फ सेंसरशिप का ट्रेंड के सहाफ़ी जो हैं वो अपने इर्द गिर्द हलाक होते अपने साथियों को देखते हैं तो वो खुद एक कॉशन के साथ रिपोर्टिंग करने लग जाते हैं।
آپ نے بات کی ٹریننگ کی صحافیوں کی، تو یہ جو رپورٹس ہیں اور ان کے اندر جو فگرز اینڈ فیکٹس بتائے جاتے ہیں اور ان کو پھر دنیا بھر میں شائع کیا جاتا ہے، وہ ایک آن دی گراؤنڈ صحافی اور ایک ایسا صحافی جو فیلڈ میں ہے اس کے لیے کس طرح فائدہ مند اور کتنی فائدہ مند ہوتی ہے؟ اچھا، ٹریننگ از ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ، سب یہ سارے صحافیوں کا کہنا تھا، اور یہ بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل تنظیموں کی وجہ سے ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے، کیونکہ کسی بھی حکومت کے لیے اس کا دنیا میں امیج بہت امپورٹنٹ ہے، اور تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا کہ فرق پڑتا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پاکستان آئیں اور پاکستانی پریس کلبز میں وقت گزاریں تاکہ فرسٹ ہینڈ صحافیوں کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ بالکل صبا، بہت شکریہ ہمیں اس بارے میں اپڈیٹس دینے کا، اور اب چلتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی صحافت پر جو ہم نے بات کی ہے صبا سے، اس کے حوالے سے جو رپورٹ بھی دیکھی ہے، لیکن پاکستان میں آزادی صحافت سے متعلق بھلے ہی انٹرنیشنل تنظیموں کے رپورٹ کارڈز مختلف ہوں، ایک چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ یہ کہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ صوبہ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے چند نوجوانوں نے ہزارگی زبان میں ایک ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے کمیونٹی کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں، تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے مرتضی زہری کی اس رپورٹ میں۔ مچٹ ٹی وی کے اس ایک کمرے کے اسٹوڈیو سے ہزارگی زبان میں خبرنامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ خبرنامہ ناظر حسین دانش پیش کر رہے ہیں، جو اس سے قبل اسٹیج فنکار تھے۔ ان کے مطابق وہ ہزارگی زبان کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ نیشنل میڈیا ہے، اس میں اسپیس نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کا حالانکہ ہمارے زبان جو ہے ہزارگی 27ویں نمبر پر رجسٹر بھی ہے، اور ایسے پلیٹ فارم ہم لوگوں کو نہیں ملا ہے نا، اس لیے جو ہے ہم لوگ یہ ذریعہ چنا ہے۔ سن 1996 میں ہزارہ کمیونٹی کے چند نوجوانوں نے اسٹیج کے ذریعے مچٹ ٹی وی کمیونٹی چینل کی داغ بیل ڈالی۔ ان کی مالی معاونت ایک غیر سرکاری تنظیم کر رہی ہے۔ مچٹ ٹی وی کی انتظامیہ اپنی نشریات کے لیے مقامی کیبل ٹی وی، یوٹیوب چینل اور سماجی رابطے کی ویب سائٹس کا سہارا لیتی ہیں۔ موسیقی کے علاوہ مچٹ ٹی وی خبروں، حالات ازرا کے پروگرام، ڈرامے اور فلمیں بنانے والوں کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے۔ چینل کے روئے رواں محمد حسین مستقبل میں پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر ہزارگی زبان کو مکمل نمائندگی دینے کے لیے ایک تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فیوچر پلان یہی ہے کہ ہم لوگوں کو نیشنل ٹی وی میں ہم لوگوں کو جگہ دی جائے تاکہ ہم لوگوں کا جو ہنر ہے وہ لوگوں کو ہم دکھائے کہ ہم بھی ہنرمند ہیں، ہم لوگوں کے بھی پاس فنکار ہے، بہت سارے اچھے موسیقار ہیں، ہم لوگوں کے پاس پلیئرز موجود ہیں، سارے پلیئرز موجود ہیں، یہ سب چھپے ہوئے ہیں۔ ماضی میں کئی بار فرقہ پرست دہشت گردوں کے نشانے پر رہ چکنے والی ہزارہ کمیونٹی کے لیے یہ چینل ان کے جذبات، خیالات اور آراء کے اظہار کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے۔ اس چینل کے توسط سے جیسے مچٹ ٹی وی، اس میں ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ اویرنیس ہیں اور بہت ساری خرابیوں کو انہوں نے نشاندہی کر کے اس معاشرے میں اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ مچٹ ٹی وی اگرچہ اس کمیونٹی پر دہشت گردوں کے ہاتھوں لگے گاؤ تو نہیں مٹا سکتا، لیکن ان کی آواز کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے اسے اپنے وجود کی اہمیت کا احساس ضرور دے سکتا ہے۔ مرتضی زہری، اردو VOA، کوئٹہ۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔
اور آزادی صحافت کی ترویج کے لیے فلموں کا بھی اہم کردار رہا ہے. اس موضوع پر بننے والی فلموں نے دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کی ہے. واشنگٹن میں گزشتہ 30 سال سے فلم فیسٹ ڈی سی نامی فیسٹیول لوگوں کے لیے ایسی فلموں کی نمائش کر رہا ہے جو انہیں سوچنے پر مجبور کر دیں. اس سال فلم فیسٹیول کی 31ویں تقریب منعقد ہوئی. اس میں کن فلموں کی نمائش پیش کی گئی، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. واشنگٹن ڈی سی وہ شہر جہاں سیاست اور ثقافت کا ملاپ ہوتا ہے، تو یہاں کے فلم فیسٹیول میں ایسی فلمز کی نمائش حیران کن نہیں ہونی چاہیے جو دنیا بھر سے سماجی اور سیاسی پیغامات پر مبنی ہیں. اس سال پیش کی جانے والی فلمز کے بارے میں فیسٹیول کے بانی اور سربراہ ٹونی گٹنس نے وائس آف امریکہ کو یہ بتایا. یہ فلمیں ان مسائل پر روشنی ڈالتی ہیں جن میں نئی صدارتی انتظامیہ کے ساتھ تیزی آئی ہے، جیسے امیگریشن، تعلیم کو کمرشلائز کرنے والے چارٹر اسکولوں کے مقابلے میں پبلک اسکولوں کی اہمیت، آزادی صحافت کی ضرورت، اور کیسے سیاستدان ملازمتوں کے حوالے سے پریشان شہریوں کی توجہ سے غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹونی گٹنس کی منتخب کردہ فلمز میں کینیڈا کے فلم ساز فریڈ پی باری کی آل گورنمنٹس لائی بھی شامل ہے، جس میں آزادی صحافت کی تاریخ دکھانے کے ساتھ سچائی کی تلاش اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے آزادی صحافت کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے. There's only two types of reporters. There's those who care and those who don't. Most of them don't care. ایک اور اہم انتخاب بلغاریہ کے فلم ساز کی ڈاکومنٹری ہے. اس میں ایک چھوٹے سے قصبے کے رہائشیوں کو دکھایا گیا ہے جو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں ہے کہ آیا وہ اپنے قصبے میں آنے والے شامی پناہ گزینوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر پائیں گے. کیا یہ تبدیلی ان کی معیشت کے لیے مددگار ہوگی یا نقصان دہ؟ لہٰذا یہ وہ مسائل ہیں جن کا آج کل یورپین اور امریکنز کو روزانہ کی بنیاد پر سامنا ہے. اس فیسٹیول میں ایسی کئی فلموں کی نمائش کی جا رہی ہے جس میں دوسری ثقافتوں کے درمیان الگ تھلگ جزیروں کی شکل میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے نقطۂ نظر سے معاشرتی اور ثقافتی نقل مکانی کو دکھایا گیا ہے. اسٹیفن اسٹریکر کی فلم اے ویڈنگ ان میں سے ایک ہے. پاکستان اور فرانس کی یہ مشترکہ پروڈکشن فرانس میں رہائش پذیر ایک ایسے پاکستانی خاندان کی اپنی اقدار کے ساتھ جدوجہد کو دکھاتی ہے جن کی ایک بیٹی روایات سے مختلف زندگی کا انتخاب کرتی ہے. منظر کشی کے اعتبار سے اس سال کی سب سے متاثر کن فلم ہیومن ہے. فلم میکر نے اونچائی سے وسیع لینڈسکیپس میں سمٹی ہوئی انسانی آبادی کی تصاویر کے ذریعے انسانیت کی حقیقت کے بارے میں دنگ کر دینے والی منظر کشی کی ہے. ایسا نہ کرنا تاجی کریں یہ امریکہ آدمی بنا دی. یہ دنیا کے بارے میں ہے، پوری کائنات، آب و ہوا، لوگوں کی معاشرتی اور معاشی ضروریات، اور اس بارے میں ہے کہ مختلف مفادات رکھنے کے باوجود ہم بنیادی ایک سے ہیں. گٹنس کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کے سیاسی شعور رکھنے والے شہریوں کے لیے دانشورانہ فلموں کا انتخاب کرنا کبھی آسان نہیں رہا، لیکن فلموں کے انتخاب کے لیے ان کی سال بھر جاری رہنے والی کوشش کو ہمیشہ سراہا جاتا ہے. وردہ خلیل، اردو VOA، واشنگٹن. اور یہ تھا آج کا ویو 360. آپ کو کیسا لگا؟ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر. ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آج کے لیے ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے.